ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حسین صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ حکومت آپ سے بہت سی چیزیں کہلوانا چاہتی ہے اور حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ تو طے ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کی مرضی کے بغیر وہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وکی لیکس میں ایک کمیونیکیشن یہ بھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ آپ لوگوں کا کنسرن ہے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر نے بھی اکارڈنگ ٹو وکی لیکس یہ کہا تھا، این پیٹرسن جب اس وقت امبیسڈر تھی، ان کو ری ایشورنس دلائی تھی کہ پبلک میں تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے، لیکن ایز فار ایز وی آر کنسرن آل سسٹمز گو۔ تو حکومت کی مرضی کے بغیر تو ڈرون اٹیک نہیں ہو سکتے، اینڈ یٹ آپ لوگوں سے اے پی سی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو کنڈیم کریں، تو یہ تھوڑی سی ڈائیکاٹمی نہیں ہے؟ بہرحال آپ کی بات صحیح ہے، یہ حکومت کی منافقت ہے، قوم کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ منافقت اور جھوٹ کا رویہ اختیار کرنا یہ ان کو زیب نہیں دیتا ہے، اور اگر وہ اسی طرح سے امریکہ کی چاکری کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حکمرانی کا حق نہیں ہے، اور یہ بڑا غلط رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک ڈرون اٹیک کے بارے میں آپ کو بات کر رہے ہیں، تو پچھلی جو پارلیمنٹ کا بھی جو اجلاس ہوا ہے 2011 میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ڈرون اٹیک بند نہیں ہوئے تو نیٹو سپلائی بند کی جائیں گی۔ لیکن بہرحال آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے باوجود بھی ڈرون اٹیک روزانہ جاری ہیں، لیکن حکومت نے نیٹو سپلائی بند کرنے کے لیے کوئی پرائمری بیان بھی نہیں دیا ہے کہ وی آر کنسرن اور بند ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو اے پی سی میں بات ہوئی، اس میں بھی بڑے دھڑلے سے یہ بات ہوئی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ڈرون اٹیک کو بند ہونا چاہیے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت جس طرح سے امریکہ کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے ڈرون اٹیک کر رہی ہے، یہ بہت تشویش کی بات ہے، اور یہ جو ہے نہ صرف آئین بلکہ میں سمجھتا ہوں ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ غداری ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو دوسرے ملک کی فوجوں کے ذریعے سے اور دوسرے ملک کی فضائیہ کے ذریعے سے آپ برباد کریں اور مروائیں، اور یہ کہیں کہ ہمارا نقصان نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک آدمی بھی کوئی شہید ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، تو یہ حکومت کا نقصان ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کہیں پر بھی ان کا ایک بندہ جو ہے کوئی دوسری حکومت پکڑ لیتی ہے، فوری طور پہ ان کا فورن منسٹر جاتا ہے۔ ہماری حکومت، ہمارے لوگ کیا ہم بے حس نہیں ہو چکے ہیں؟ چونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرے ایک پروگرام پہ جب کراچی میں انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں لگ بھگ 17-18 لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو ایک اینالسٹ سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر یہ بات کی کہ اچھی بات اس انسیڈنٹ سے یہ ہے کہ صرف 17 لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ مطلب جب آپ کی ذہنیت یہاں پہنچے، اور اس میں سیاستدان ہی نہیں، عوام بھی اب اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ نمبر دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا زیادہ نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، اور وہ کیونکہ پاکستان میں نیوز اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ صبح ایونٹ ہوا ہوتا ہے تو شام تک اس کو دوسری نیوز کور کر چکی ہوتی ہے، تو عوام بھی بے حس ہو گئی ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، جہاں بنیادی طور پر ذمہ داری تو حکومت کی ہے، بالکل، اگر حکومت بے حس ہو جائے عوام تو کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ یہ اسی میں بھلائی سمجھتی ہے کہ بھائی چلو لوگوں کو مرنا تو چاہیے تھا، 40-50 جس طرح کا جھگڑا ہوا، جس طرح کا فائرنگ ہوئی، جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا، 5-10-15 میں جو ہے وہ بخشش ہو گئی، چھوٹ گئے، یہ ایک تاثر بن گیا ہے لوگوں کا، صحیح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس لیے بنا ہے کہ حکومت کسی کا بھی نوٹس نہیں لیتی ہے۔ جیسے 12 مئی کو 50-60 آدمی مر گئے، اسی طرح سے 18 اکتوبر کو جو بے نظیر کی آمد کے موقع پر 100 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، کیا نوٹس لیا حکومت نے؟ نہ اس کے لیے کوئی کمیشن بنا، سر بے نظیر کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے بھی کچھ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، ہماری حکومتیں اتنی بے حس ہو جائیں کہ وہ اپنے پارٹی کی لیڈر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہیں، تو ایسی حکومت جو ہے وہ تو پاکستان کے مفاد میں ڈیفینیٹلی نہیں۔ سر اب یہ جو میں جماعت اسلامی پہ بھی تھوڑا آتا ہوں، کیونکہ آپ جماعت اسلامی ایز اے پارٹی تھوڑا آؤٹ آف پکچر ہو گئی ہے ان دا لاسٹ 3-4 ایئرز اگر ہم کہہ لیں۔ بیسکلی کوئی ایجنڈا نہیں دکھ رہا ہمیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی کاز ہے تو کلیم ٹو فیم اگر ہم کہہ لیں تو یا تو وہ عافیہ صدیقی والے انسیڈنٹ پہ ہیں، یا اب یہ تھوڑا جو قادری صاحب جنہوں نے سلمان تاثیر کو شہید کیا تھا، ان کے لیے تھوڑی سپورٹ کے لیے ہے، بٹ بائی لارج پبلک کے لیے مہنگائی ہے، کرپشن ہے، جو کامن ڈے
ایشوز ہیں پبلک کے، وہاں جماعت اسلامی کہیں نہیں نظر آ رہی. میرا خیال ہے کہ آپ کی یادداشت میں نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے مستقلاً متحرک رہی ہے. ہم نے ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، اپریل میں کراچی میں ہم نے 2 دن کا بڑا دھرنا کیا اور وہ ساری دنیا میں چھپا. اور یہ پہلے دن کا دھرنا اور پھر دوسرے دن کا اس سے بہت بڑا دھرنا تھا اور پوری دنیا کے اندر اس کا پبلسٹی ہوئی اور پورے کراچی سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے ہمارے یہاں جو ہے ملین مارچ ہیں، ریلیاں ہیں، اور سب، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے پبلک ایشوز کہی ہے اس کو ہم نے بڑا ہائی لائٹ کیا. خاص طور پہ کرپشن ہے، مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا انقطاع ہونا ہے، ان تمام ایشوز کو ہم نے بڑا سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا. اگر آپ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال ہم پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میڈیا کو ہم شاید پرون نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے میڈیا ہماری پوری طرح سے چیزوں کو کمپیننگ میں ہمارے پک اپ نہیں کرتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ اب پہلی ریلی نکالی ہے نواز شریف نے، ورنہ اس شہر میں اور اس ملک میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو جماعت اسلامی ملے گی جس نے ریلیاں نکالیں، جس نے مارچ کیے، جس نے ایشوز پہ نہیں، ایشوز پہ ڈاکٹر عافیہ کا ایشو بھی بہت بڑا ایشو ہے، اسی طرح سے ممتاز قادری والا ایشو بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے گو امریکہ گو کے نام سے مستقل تحریک چلائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک پاکستان ترقی کی راہوں پہ گامزن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ امریکہ کی دسترس اور امریکہ کا کنٹرول یہاں ختم نہیں کریں گے. اس لیے مستقلاً ہمارے امیر منور حسن صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ گو امریکہ جو ہے گو بیک، وہ واپس جانا چاہیے اور ملک کو آزادی ملنی چاہیے. امریکہ پاکستان میں تو نہیں ہے نا پر سے، اگر ہم بات کریں تو امریکہ پاکستان میں امریکہ پاکستان میں اس کے افغانستان میں غلام بیٹھے نہیں، اس کے غلام بیٹھے ہوئے نہیں. تو سر ہم یوں کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں تو ان کی پالیسیاں وہ ڈائریکٹ چلا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں انڈائریکٹلی ساری پالیسیاں چل رہی ہیں. اگر آپ دیکھنے جائیں تو آپ کی معاشی پالیسی بھی وہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں. نہیں سر، معاشی پالیسی ہماری وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اگر ہمارے بدعنوانی ہے یا کرپشن ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ کرپشن کریں. اگر ہمارے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی تو وہ بجلی تو نہیں روک رہے. اگر ہمارے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا تو، یا ڈرنکنگ واٹر ہی نہیں ہے ہمارے پاس، یا سیلاب میں ہم اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہے اور دوسرے لوگوں سے ہم امید کر رہے ہیں کہ جا کر وہ آ کر ہمارے لوگوں کی مدد کریں، تو اس میں ان کا تو کوئی کنٹرول نہیں. میں سے بیسک ایشوز پہ آ رہا ہوں. ان کا کنٹرول یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ IMF ہمیں لون دیتا ہے تو ہمارے لیے ایسی کنڈیشنلٹیز لگاتا ہے کہ جو ہمارے ملک کے خلاف ہے. ہم لون نہ لیں. اب ہم تو کہتے ہیں کہ لون نہیں لینا چاہیے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ کرپشن میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہر تھوڑے مہینے کے بعد ٹیکس لگانا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت 1 تاریخ آ رہی ہے اور منسٹری لکھ کے بھیج رہی ہے کہ پیٹرول کے دام انٹرنیشنلی گر گئے ہیں، آپ کو گرانا چاہیے. وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم نہیں گرائیں گے. بالکل. تو سر اس میں اگین میں اس پہ ہی آ جاتا ہوں کہ ہم پاکستان میں کیا ہم لوگ ڈینائل میں نہیں رہتے کہ ہم اپنے ہر مسئلے کا جو بنیاد ہے وہ کسی اور کے سر پہ ڈال دیتے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے مسئلے؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ بہرحال ان سب کی ذمہ داریاں بنیادی طور پہ ہمارے حکمرانوں پر ہے اور عوام پر ہے، دونوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. کرپشن حکمرانوں میں بھی ہے، کرپشن عوام میں بھی موجود ہے، اور آپ دیکھیں پبلک سیکٹر میں بھی موجود ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی موجود ہے. سارے ادارے تو ختم ہی ہو گئے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں، مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ جو ریلوے کا حال ہے پاکستان میں، دیکھیں دنیا کے اندر سب سے قدیم ریلوے ہے، سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، اور ہمارا منسٹر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک بغیر ریل کے چل سکیں کہ پاکستان نہیں چل سکتا. یہ بڑی ہتک آمیز بات ہے ملک کے لیے کہ وزیر ہمارا یہ کہے، جبکہ اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے اور اتنی بڑی ہماری جو ہے ضرورت ہے پاکستان کی، جس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ سفر کرتے ہیں، اور ریلوے کی جو ضرورت ہے، اور ریلوے پچھلے دنوں بہت اچھی چلتی رہی ہے. میں نہیں کہتا ہوں جسٹ ناؤ، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اگر حکمرانوں نے کوشش کی ہے تو وہ اچھی چلتی رہی ہے، اچھا چلا. PIA کا وہی حال ہو رہا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ہماری اسٹیل مل کا بدترین حالات ہو رہے ہیں، ہر طرف ادارے فیل ہو رہے ہیں، اور حکمرانوں کو اس کا کوئی نوٹس نہیں لے. اسی پہ آ رہا ہوں، یہ بحث پہ سر ہم کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو. ناظرین ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.